نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آج پھر سے ہم لوگوں کو ایک موقع عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس مجلس میں بیٹھنے کا، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، قرآن کا علم سیکھنے کے لیے ہم لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا اس مجلس میں بیٹھنا قبول فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور جس مقصد سے ہم لوگ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور قرآن کا علم حاصل کرنے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ علم نصیب فرمائے اور ان تعلیمات کو ہم لوگوں کے سینوں میں جذب کرائے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہم سب کے لیے بہت آسان کرتے ہیں. آمین ثم آمین. اور ہم سب کا یعنی خاتمے تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آج انشاءاللہ آیت نمبر 76 سے 83 تک انشاءاللہ پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر مزید اور علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. سوری آیت نمبر 84 تک ہے. ہاں آگے کی آیت پڑھیے. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ھذا بے شک یہ قرآن یقص بیان کرتا ہے علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے بارے میں اکثر وہ باتیں ہم فیہ وہ اس میں جن میں یختلفون وہ اختلاف کرتے ہیں. یہاں جو ہے وہ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے کہ کس طرح سے جو ہے وہ مشرکین مکہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، قرآن مجید کا انکار کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ وَلَا يَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَقُمْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، کہ آپ غم نہ کرے اور آپ کے دل میں تنگی محسوس نہ کرے جو یہ آپ کے خلاف چالے چل رہے.
یہ اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ عذاب کی جلدی مانگتے تھے کہ جو عذاب کی آپ دھمکی دے رہے تو عذاب ہم پر آ کیوں نہیں جاتا. تو اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ عذاب جو ہے وہ تمہارے پیچھے ہی ہے. ردیفہ میننگ دیکھے تھے ہم لوگوں نے کہ وہ یعنی قریب ہی آنے ہی والا ہے, قریب آنے ہی والا ہے جلد ہی. تو اور اس طرح سے پھر کس طرح سے ان لوگوں کو غزوہ بدر میں یعنی دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے عذاب دکھائے کہ کس طرح سے جو مشرکین مکہ جو ہے وہ قتل کیے گئے, قیدی بنائے گئے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب بھیجا. اور پھر ہر ایک کے لیے یہ جو قرآن کی آیت جو ہے وہ ہر انسان کے لیے, نہ صرف مشرکین مکہ کے لیے نہیں, تو ہر ایک کی قیامت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی انسان کی موت واقع ہوتی ہے, اس کی قیامت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. تو اب یہاں جو ہے وہ قرآن کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ قرآن کی عظمت کے بارے میں یہاں بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو قرآن ہے وہ بیان کرتا ہے اللہ بنی اسرائیل, یعنی یہاں قرآن کی عظمت بتائی جا رہی کہ یہ عظیم قرآن جو بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے اکثر باتوں کو جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. تو ذرا سوچئے کتنی بار ہم لوگ پیچھے سارا کچھ پڑھ چکے کہ سبحان اللہ کہ کس طرح سے وہ کیا کیا اختلافات تھے ان لوگوں کے, کہ جس کا ذکر یعنی جو بنی اسرائیل کے جو اختلافات تھے نا, تو اس کی یعنی ان باتوں کا بھی یہ جو ذکر ہے وہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اس میں جس میں ان کی ہر اس میں جو ہے وہ ان کی بنی اسرائیل کے آپس میں بھی جو ہے وہ ایک رائے نہیں تھی, بلکہ ہر اس میں جو ہے ان کے الگ الگ مختلف رائے تھے. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھول کر بیان کیا سبحان اللہ. تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیا کیا اختلاف تھے. تو ان کے دیکھیں مختلف اختلافات تھے عقیدے کے متعلق, احکامات کے متعلق. کوئی جو تھا یعنی بنی اسرائیل میں کوئی جو تھا وہ تو یعنی جو یہود تھے وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں تھے, اور جو مانتے ہی نہیں تھے, اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس میں یعنی مانتے تھے, اور وہ بھی اتنا اس میں محبت میں اور عقیدت میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے 3 خداؤں میں سے ایک خدا بنا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو. اور پھر اسی طرح آخرت کے بھی معاملے میں ان کے جو یہ تھے وہ یعنی کسی بھی معاملے میں ان کی جو یعنی اختلاف ہی تھے. آخرت کے بارے میں بھی ان کا کیا تھا کہ جو یہود تھے وہ کیا کہتے تھے کہ ہاں ہم کو یعنی ہم تو جنت میں جائیں گے, ہم تو سارا یہ پیچھے ہم لوگ سب کچھ پڑھ چکے ہیں سبحان اللہ کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی چہیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں, ہمارے درمیان تو اتنے رسول آئے تو سبحان اللہ, اور ہم جو ہے وہ جنت میں ہی جائیں گے. اور اگر جہنم میں گئے بھی تو صرف کتنے دن تک کے لیے کہ جتنے دن ہم لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کا الگ عقیدہ ہے اس کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے بدلے میں جو ہے وہ ہمارے گناہوں کے بدلے میں وہ صلیب پر چڑھ گئے, تو ابھی ہمیں جو ہے وہ عذاب نہیں ہوگا. تو ویسے ہر اس میں جو ہے ان کے مختلف یعنی ہر جو بھی ان کا عقیدہ تھا, احکامات تھے, سب ان میں جو ہے وہ اختلاف کرتے تھے. تو قرآن مجید نے جو ہے وہ ان کے اختلاف کو کھول کھول کر بیان کیا ہے. اور اسی طرح تورات میں انہوں نے جو مختلف تحریف کی تھی تو وہ بھی تو بے شمار, اور پھر جو وہ ہے وہ بے شمار فرقوں میں بٹ گئے تھے. اور وہ پھر حدیث یاد کیجئے کہ یہود جو ہے وہ 71 اور نصارہ کتنے اس میں ہے 72 ہے نا فرقے میں بڑھ گئے. اور مسلمان کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ کے رسول نے پیشن ہوئی کی تھی کہ وہ 73 فرقوں میں بڑھ گئے, اور واقعی میں آج بڑھ گئے. لیکن ہم لوگوں کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک کر دینا, خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک قرآن اور سنت پر جمع ہونے والا بنا. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ کیا وہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ. کیا ہے وہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ تم سب مل کر جو ہے وہ قرآن کو مضبوطی سے, تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ. مگر دیکھیں مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے وہ بھی یاد کیجئے کہ ہو بہو جو ہے وہ یہود اور نصارہ کی جو ہے وہ پیروی کریں گے مسلمان. وہ اگر بل میں گھس جائے نا تو مسلمان بھی بل میں گھس جائیں گے. تو وہی حال ہے, انہوں نے اختلاف کیا تو مسلمان بھی پیچھے نہیں رہے, فرقوں میں بڑھ گئے. تو یہاں یہی بات آئی ہے کہ قرآن مجید نے ان کے اختلافات کو, ان کی حقیقت کو بالکل واضح کر دیا ہے,
اور پھر ان کے لیے صحیح راہ بھی متعین کی، یعنی ایسا نہیں کہ صرف اس کو ہی ظاہر کیا بلکہ ان کے لیے بھی، یعنی جو بھی اہل کتاب ہے تو ان کو صحیح راہ بھی دکھائی ہے کہ دیکھیں قرآن جو ہے وہ اس کا انکار نہیں کرتا، تورات اور انجیل کا اس کو مانتا ہے، تورات اور انجیل کو مانتا ہے، جو اس میں صحیح بات ہے، جو جس میں تحریف نہیں کی ہے اس کو مانتا ہے کہ وہ اللہ، لیکن اس کے بعد پھر کیا حکم ہے کہ اس کے بعد میں سب کو کیا حکم ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور قرآن پر ایمان لائے۔ تو جو ہے وہ ان کا ایمان لانا اپنے نبیوں پر بھی، اور پھر اپنے نبی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو ان کا جو ہے وہ یہی چیز ان کے لیے نجات کا باعث بنے گی۔ اور پھر ابھی مگر یہاں جو ہے وہ اچھا ہاں، یہ بات یہاں آپ لوگوں کو لگیں گی کہ یہاں بنی اسرائیل کا ذکر کیوں ہے، یہ تو مکی صورت ہے۔ تو دیکھیں مکی صورت ہے تو اس کے باوجود بھی جب یعنی مخالفت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو سب سے پہلے تو مخالفت کرنے والے کون تھے؟ مشرکین مکہ۔ لیکن جو جو یہ دعوت پھیلتی جا رہی تھی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ یہود جو تھے وہ بھی اس کی مخالفت کر رہے تھے، اور پھر کس طرح سے جو ہے کہ وہ یہ جو مشرکین مکہ، یہ سب ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں، مشرکین مکہ کس طرح سے ان کے پاس جا جا کر پوچھتے تھے کہ ہاں یہ جو ہمارے پاس رسول آیا ہے، کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی نا، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو اہل کتاب ہے، ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے تو ان کو پتا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو وہ ان کو جا جا کے پوچھتے تھے کہ نبی سچے ہے کیا؟ تو وہ لوگ کیا جواب دیتے تھے؟ ہاں سچے تو ہے مگر صرف عربوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح وہ جو ہے مشرکین جو بنی اسرائیل ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی مشرکین مکہ کے پاس جا کے یعنی مخالفت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں آپ مشرکین مکہ کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاں ان سے یہ پوچھو، یہ سوال پوچھو تو تمہیں پتہ چلے گا وہ سچ ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے تو یعنی یہ مخالفت وہاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تب بھی بنی اسرائیل جو تھی مخالفت کرتی تھی، اہل کتاب جو تھی وہ مخالفت کرتی تھی۔ تو یہاں اس کے لیے جو ہے وہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ چل آگے دیکھتے ہیں، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جو کتاب ہے وہ یعنی کہ قرآن مجید کی بات آئی ہے، سب سے پہلے قرآن مجید کے بارے میں آیا کہ یہ قرآن جو ہے وہ اس کے اہل کتاب کے اختلافات کو بیان کرتی ہے، اور پھر کیا ہے قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والے کو کے لیے، یعنی قرآن اس پر ایمان لانے والوں کے لیے صحیح رہنمائی کرتا ہے، انہیں گمراہی سے بچاتا ہے۔ جو قرآن پر ایمان لائیں گا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گا، اور صرف ایمان لانا کافی ہے قرآن پر کہ صرف ایمان لائیں گے تو وہ رہنمائی کریں گا؟ رہنمائی کب حاصل ہوتی ہے، گائیڈنس کب حاصل ہوتی ہے؟ جب ہم سمجھیں اس چیز کو، جب ہم اسے سمجھیں گے تبھی ہمیں رہنمائی نصیب ہوں گی نا۔ دیکھیں کوئی بھی مشین لے کے آتے ہیں، اب مائکرو لیجئے، فریج لیجئے، کوئی بھی ایک چیز لیجئے تو ڈائریکٹ آپ بٹن یا الٹے سلٹے پریس کریں گے تو چلنے لگیں گی۔ تو یہ اتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو یہ کیا بغیر گائیڈ لائن کے ذریعے گزارنی ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی رہنمائی کے لیے ہمیں قرآن بھی اتار دیا ہے کہ کس طرح سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، کس طرح سے ہر معاملات کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے ذریعے پھر ہم قرآن مجید کے ہی ذریعے یعنی اور کوئی کتابوں کو پڑھ کر جو ہے وہ ہمیں رہنمائی نہیں مل سکتی ہے۔ یہاں سب کو کلیئر ہو جانا چاہیے کیا رہنمائی دیکھیں کس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ یہ اس کو ہائی لائٹ کیجئے، انہو لہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ رحمت جو ہے وہ کس کے ذریعے ملیں گی؟ کتاب قرآن مجید کے ہی ذریعے۔ اور کتنی بھی کتابوں کو آپ 10 بار پڑھیے، 100 بار پڑھیے، مگر اس کے ذریعے کیا رہنمائی ملیں گی؟ نہیں ملیں گی۔ اگر جو انسان سچے دل سے چاہتا ہے کہ اسے رہنمائی نصیب ہو تو اسے قرآن کی طرف آنا ہوگا، اسے قرآن کو سیکھنا ہوگا، اسے قرآن پر ایمان لانا ہوگا۔ اور ایمان لانے کے بارے میں پھر وہ ساری آیت یاد کیجئے سورہ البقرہ کی، الذین یؤمنون الکتاب، کیا اللہ تعالیٰ نے جن کو کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے، یتلونہ حق تلاوتہ، ویٹ عبداللہ، تو وہ اس کا حق ادا کرتے جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی کہ اس کو صحیح مخارج، صحیح تجوید ترتیل کے ساتھ پڑھنا، اس پر غور و فکر کرنا، غور و فکر کرنا اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے
تو اس کے ذریعے ہمیں رہنمائی نصیب ہوں گی، اور پھر جس کو رہنمائی نصیب ہوں گی تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں گی۔ اور ہدن جو ہے نا، تو یعنی کہ قرآن میں جو ہے وہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ قرآن قرآن انسان کی زندگی کے ہر شعبوں میں رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ رہنمائی کیا ہے؟ گائیڈ لائن، گائیڈ کرتی ہے ہر کوئی بھی فیلڈ رہنے دیجیے آپ، کوئی بھی فیلڈ، چاہے کھانے پینے کی بات ہو، سونے کی بات ہو، نکاح ہو، تجارت ہو، عبادت ہو، وراثت ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ہر چیز کس میں بیان ہے۔ تو بغیر قرآن کو پڑھے کوئی ایک کام بھی ہم کر سکتے کیا؟ بتائیے، نکاح کر سکتے ہیں بغیر قرآن کو پڑھے؟ نہیں۔ لیکن دیکھیں کتنے لوگ، ہم میں سے ہم لوگ بھی، اللہ معاف کرے، کہ جب ہم لوگوں کا نکاح ہوا تو ہم لوگوں نے قرآن کو جس طرح سے ابھی ہم پڑھ رہے تو اس طرح سے پڑھے تھے، اس کے احکام کو سمجھے تھے، شوہر کے حق، حقوق، اور کس طرح سے کیا کرنا ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی صرف ایک فیلڈ میں نہیں، ہر فیلڈ میں، کہ کس طرح سے کھانا چاہیے، کس طرح سے سو، یعنی قرآن اور سنت کی تعلیمات، سبحان اللہ۔ تو اس کے ذریعے جو ہے وہ ہر وراثت کی تقسیم جو بھی ہو، نماز بھی ہم صحیح سے نہیں پڑھ سکتے جب تک ہم قرآن اور سنت کو فالو نہیں کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو اس کے ذریعے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اس کے ذریعے ہم ہر کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اور کوئی شخص اگر رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے قرآن کے ذریعے ہی ملیں گے، دوسری کسی چیز سے نہیں۔ اور پھر رحمت، یعنی کہ قرآن رحمت ہے قرآن پر عمل کرنے والوں کے لیے، یعنی جو قرآن کے ذریعے رہنمائی حاصل کریں گا، اس کے مطابق عمل کریں گا، پھر ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہو۔ ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ قرآن کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں نیکسٹ پیج پہ آئیے، یہ سبا، وہ جو دوسرا ایک چھوٹا سا پیج ہے وہ پہلے لائیے۔ ہاں، اسی طرح کی جو ہے وہ فضیلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ یونس آیت نمبر 57 اور 58 میں بتائی ہے قرآن مجید کے متعلق۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور ہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ تو اس میں جو تھا نا کہ یہ موعظہ ہے، یعنی کہ قرآن جو ہے وہ موعظہ یعنی کہ نصیحت ہے، یعنی ایسی نصیحت جو انسان کی توجہ دنیا سے ہٹا کر جو ہے وہ آخرت کی طرف کرتی ہے۔ یعنی انسان جو ابھی دیکھیں، جب تک ہم لوگ قرآن سے نہیں جڑے تھے، ہر وقت ہمارے نظروں کے سامنے کیا تھا؟ ابھی بھی رہتا ہے، اللہ معاف کرے، لیکن زیادہ یعنی پھر بھی کوشش کیا کرتے ہیں کہ آخرت کی فکر کریں نا، کچھ اس کے لیے بھی کریں۔ تو یہی ہے موعظہ، کیا ہے کہ نصیحت ہے، یعنی ایسی نصیحت جو انسان کی توجہ جو ہے وہ دنیا سے ہٹا کر آخرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہے۔ یعنی اگر دنیا کے بھی ہم لوگ کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم لوگ کیا چاہتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اس سے ہمارا آخرت میں فائدہ ہو۔ حالانکہ کام تو ہم لوگ پہلے بھی کرتے تھے، سبحان اللہ، ہے نا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کام تو پہلے بھی کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو مشقت کے لیے پیدا کیا، لیکن پہلے کی نیت میں فرق تھا اور ابھی کی نیت میں فرق ہے نا۔ پھر دوسری اس میں اس آیت میں جو بات آئی ہے شفاء لما فی الصدور، کہ قرآن جو ہے وہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یعنی قرآن کو صحیح سمجھ کر پڑھنے سے دل کی بیماری، اور دل میں کون کون سی بیماری رہتی ہے؟ بہت سی بیماریاں رہتی ہے، کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، بغض ہے، حسد ہے، بخل ہے، حرص ہے، بے صبری ہے، دنیا کی محبت ہے، ساری بیماریاں تو وہ جو ہے وہ دور ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا؟ ڈیلی اس کی تلاوت کرنا چاہیے، اسے ڈیلی سمجھنا چاہیے، اور اس کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح قرآن ہدایت ہے، یعنی قرآن انسان کی زندگی کے ہر فیلڈ میں جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے۔ پھر اسی طرح جو کہ ابھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، رحمت ہے، یعنی قرآن رحمت ہے، قرآن پر عمل کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور پھر جو ہے وہ جو قرآن کی فضیلت کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سے لوگوں کو ذلیل کرے گا۔ مسلم کی کتاب، مسلم کی حدیث ہے، کتاب الفضائل قرآن۔ تو سبحان اللہ، یعنی قرآن کے ذریعے سربلندی، یعنی جو قرآن کا حق ادا کرے گا، اس کو سمجھ کر پڑھے گا، اسے صحیح مخارج، صحیح تجوید ترتیل کے ساتھ پڑھے گا، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کے لیے بلندی کا باعث ہے۔ اور جو قرآن کو چھوڑ دیں گا، اس کی تلاوت نہیں کریں گا، اور تلاوت کریں گا تو سمجھیں گا نہیں، اور سمجھیں گا تو عمل نہیں کریں گا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ وہ ذلیل کریں گا۔ قرآن یا تو کسی کے حق میں حجت ہوگا یا کسی کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم لوگوں کی عزت اور بلندی کا ذریعہ بنائے، ذلت کا ذریعہ نہ بنے، ہے نا۔
اور یہ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس پر عمل پیرا ہوں گا وہ ہدایت پر ہوں گا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مرتے دم تک قرآن مجید کے ساتھ جوڑے رکھے، ہے نا، اس کو سیکھنے والا، سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنایا رکھے چلے۔ تو امید کرتے یہ آیت آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آگے پھر دیکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان ربک، بے شک رب کا، تیرا رب، یقضی بینہم، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، بحکم ہی، اپنے حکم کے ساتھ، وہو العزیز العلیم، اور وہ زبردست ہے اور علم والا۔ یعنی قرآن کریم کی عظمت بیان کرنے اور اس کی اہمیت جتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کیا فرما رہے کہ وہ قیامت کے دن اس قرآن پر ایمان لانے والوں اور اس کا انکار کرنے والوں کے درمیان عدل و حکمت کے ساتھ مطابق فیصلہ کرے گا، یعنی کہ کون اس پر ایمان لائے اور کون اس پر ایمان نہیں لائے، یعنی کس نے اس کا ایمان لانے کا حق ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن مجید پر ایمان لانے کا حق احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور پھر جو یہاں آیا وہ هو العزیز الحکیم، یعنی وہ ایسا غالب ہے کہ کوئی باطل پرست اس کے فیصلے سے بھاگ نہیں سکتا، یعنی کوئی بھی جو قرآن کا انکار کر رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا حق نہیں ادا کر رہا ہے، تو وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا، اور وہ ایسا علم والا ہے، ایسا علام الغیوب علام الغیوب ہے کہ حق اور ناحق کو خوب جانتا ہے، اور اس کے فیصلے میں غلطی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ چلے پھر نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر کیا ہے، بس بھروسہ کرو اللہ تعالیٰ پر، إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بے شک تم واضح حق پر ہو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے دعوت اور تبلیغ کا کام، دیکھیں کتنی مخالفتیں آ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے لیکن لوگ جو ہے مشرکین مکہ جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں، نہ ایمان لاتے تھے، نہ مانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دے رہے کہ اللہ تعالیٰ پر آپ بھروسہ رکھے اور دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے جائیے، اور اس یقین کے ساتھ اپنا مشن جاری رکھیے کہ آپ ایسے واضح حق پر ہے جس کی صداقت یعنی کہ سچائی میں ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دیکھیں اس بات میں نا ہم لوگوں کے لیے بھی بہت، یعنی ایک چھوٹی سی آیت ہے مگر ہم لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑی رہنمائی ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ۔ دیکھیں جب ہم لوگ دعوت یعنی دعوت تو چھوڑو، ہم لوگ تو چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں نا، کہ کسی اپنی بھائی بہنوں کو بتا دیے، کسی اپنے رشتہ دار کو کوئی بات بتا دیے، پھر جو ہے وہ اپنی مخالفت کرنے لگتے یا کچھ کچھ ایسی بات کرتے جو ہمیں ناراض کرتی ہے، یا تو پھر وہ رپلائی ہی نہیں کرتے، پھر دیکھیں اپنا دل جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے، ہم لوگ دکھی ہوتے کہ ہاں ہم لوگ تو ان کا اچھا ہی چاہتے ہیں، مگر دیکھیں کوئی بھی ہم لوگوں کی بات سننا ہی نہیں چاہتا ہے، کوئی بات سمجھنا ہی نہیں چاہتا، تو یعنی یہ تو ہماری مخالفت کر رہے، اس سے اچھا تو یہ کام ہی چھوڑ دو، ان کو بتانا ہی چھوڑ دو، ہے نا۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس میں اس آیت کے ذریعے، اس آیت میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام ایسے لوگوں کو کہ جو حق پر ہے، جو حق بات دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو جو تکلیفیں پہنچتی ہے، جی بیٹا، اچھا اوکے، یہ دو تو اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کتنا اچھا یعنی بات سمجھا۔ ہاں بیٹا، ہاں اوکے، ایک سیکنڈ آپ لوگ پوز کیجئے۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، کہ آپ واضح حق پر ہے، تو آپ کیا ہے جو ہے آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے۔ یعنی ان کے کہنے سے ان لوگوں کی مخالفت، جس طرح سے ہم پیچھے پڑ چکے ہیں نا کہ کس طرح سے مذاق اڑاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کس طرح سے ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، نہ صرف مذاق اڑاتے تھے بلکہ اذیت دیتے تھے، کس طرح سے جانی مالی اور ہر طرح سے وہ اذیت دیتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کیجیے. تو سبحان اللہ، اس سے ہمیں یعنی کیا باتیں پتہ چلتی ہے، کیا اس آیت میں ہمیں اور کیا سبق ملتا ہے؟ کہ یہ سبق ملتا ہے کہ حق پرست کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے. یعنی جو حق پر ہے نا، تو اس کو ڈگمگانا نہیں چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے اپنے کام میں. ثابت قدم، ایسا نہیں کہ کسی نے برا بھلا کہا تو کام چھوڑ کے اور بیٹھ گئے، اچھی بات بتانا چھوڑ دیے. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم لوگ کو یہ یقین ہونا چاہیے. یعنی کوئی بھی جو بھی دین کا داعی ہے، جو بھی حق بات جو ہے، چلے دین کا داعی نہیں، طالب علم ہے اور وہ ایک اچھی بات بھی جانتا ہے، اور ایک اچھی بات بھی اگر کسی کو بتاتا ہے اور سامنے والے سے اس کو اگر اچھا یعنی یہ نہیں مل رہا ہے، یعنی برائی دیکھنے مل رہی ہے یا کچھ مخالفتیں مل رہی ہے یا لوگ اچھا نہیں سمجھ رہے اس بات کو، تو رک نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ نہیں، وہ لوگ حق پہ نہیں ہے جو ہم کو منع کر رہے اور جو ہمارا مذاق اڑا رہے اور جو ہماری یہ مخالفت کر رہے یا ہمارے لیے ہمیں تانا دے رہے. تو نہیں، بلکہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے ہر طالب علم کو کہ نہیں، جو یہ کام ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر ہی، یعنی ہر کام میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہاں دوسروں کے پاس جا کے شکایت کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا کرتی ہے ویسا کرتی ہے، نہیں، بلکہ کس کی طرف رجوع کریں گے؟ حسبنا اللہ نعم الوکیل. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سب سے بہترین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کافی ہے، وہی سب سے بہترین وکیل ہے. دیکھیں جیسے کوئی کیس ہوتی ہے، کوئی عدالت میں جب کوئی کیس ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں لوگ کہ چاہتے ہیں کہ سب سے اچھا جو وکیل ہے وہ ان کا کیس لڑے، اور پھر وہ جب وکیل مل جاتا ہے تو پھر کیا سوچتے ہیں کہ نہیں، وہ وکیل جو ہے وہ ضرور ہمارا یہ کام جو ہے کرا دیں گے. تو یہ تو دنیا کے وکیل ہے بھائی، اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ پر ہی ہم لوگوں کو اپنا پورا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی سپرد کرنا چاہیے، اور یہ دل سے پھر دعا نکلنی چاہیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جس طرح سے ابھی سبحان اللہ ہم لوگ غازہ میں سن رہے ہیں کلمہ نا، اور جس طرح سے پیچھے بھی ہم لوگ پڑھ چکے اس کے بارے میں ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ جب آگ میں ڈالا گیا تب، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ جب پڑھے تھے وہ سبحان اللہ. تو ہمیں جو ہے وہ یعنی جب بھی کوئی غم ہو، کوئی پریشانی ہو، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہے. جس طرح سے پہلے بھی ہم لوگ پڑھ چکے نا کہ کون مستر کی جو دعا تھی، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلی للشأن کلہ لا الہ الا انت. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی صرف باہر سے نہیں، یہاں جو ہے نا کہ یہ جو دعا ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ ہمارا نفس جو ہے وہ، کہ ہمارا نفس جو ہمیں اپنے نفس کے بھی شر سے بچائے، کہ ایک لمحے کے لیے بھی یعنی ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کر. یعنی یہ ضرور نہیں کہ مخالفتیں ہم ہر وقت باہر سے ہی ہوں گی، اپنا نفس بھی ہمیں برائی کی طرف، شر کی طرف دعوت دے رہا ہوگا، تو اس وقت بھی اس کے لیے یہ کلمہ سکھایا گیا ہے نا کہ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلی للشأن کلہ لا الہ الا انت. یہ جو پیچھے ہم لوگ کی آیت ہو گئی سورہ نمل میں. تو یعنی کیا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی تکلیف پریشانی پہنچے، ہمیں نقصان پہنچے، کوئی ظلم کرے، تو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ہی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کیا، اور جس طرح پہلے بھی آیا تھا کہ ولا تحزن، کہ تم غم نہ کرو، اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو. کرنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں، یعنی قریش جو آپ کو جھٹلا رہے، جو مذاق اڑا رہے، جو تکلیف اذیت دے رہے، جو سازشیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ پر ہی تم آپ جو ہے وہ بھروسہ کریں. تو یہاں یہی بات آئی ہے. اوکے، چلے نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں. انک لا تسمع، بے شک تم نہیں سنوا سکتے، الموت مردوں کو، ولا تسمع صم الدعاء، بسم اللہ، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کر پھر جائے پیٹ پھیر کر. یعنی یہاں جو ہے وہ کیا بات آئی ہے، یعنی اس آیت میں کن لوگوں کو مردہ کہا گیا ہے؟ دیکھیں ان کا، ہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کا لا تسمع، کیا آپ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور فرما رہے ہیں. میم 2 منٹ پاز کروں کیا؟ ہاں ایک سیکنڈ. الرحمن الرحیم.
تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے انک لا تسمع الموتى، کہ آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے، ولا تسمع الصم، اور نہ سنوا سکتے ہو بہروں کو دعا پکار، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پھر جائے پیٹ پھیر کر. یعنی کس کو یہاں کہا گیا ہے؟ مردے اور بہرے کس کو کہا گیا ہے؟ کافروں کو، جو انکار کرنے والے ہیں، جو سننا نہیں چاہتے، جن کے دل مردہ ہو چکے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں مردہ اور بہروں سے تشبیہ دے رہے کہ وہ مردہ ہے، کہ وہ مردے ہیں، وہ بہرے ہیں اور وہ حق سن ہی نہیں سکتے. تو یہاں یہی بات آئی ہے. ہاں، تو یعنی اگر انسان کفار اور جو بھی حق کا انکار کرنے والے ہیں تو ان کو مردوں اور بہروں سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ وہ حق کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں. اگر وہ اپنے ظاہری کانوں سے سنتے بھی ہے تو اس کا اثر قبول نہیں کرتے. یعنی اگر کوئی بات سنتے بھی ہے، کوئی آیت سنتے بھی ہے تو اس کا اثر قبول نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں اور ان کے کانوں پر تعصب کا پردہ ہے. تو دیکھیں، ہمیں اپنا دل چیک کرنا چاہے کہ جب ہم قرآن سنتے ہیں تو ہمارے دل تو مردہ نہیں ہے نا، ہمارے دلوں میں تو جذب ہو رہا ہے نا، ہم اس کا اثر تو لے رہے ہیں نا. تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دل کے مردہ ہونے سے بچائے نا. اور وہ دل کے مردہ ہونے کے پیچھے ہم لوگ وہ یہ سن چکے تھے حدیث اس کے بارے میں کہ بہت زیادہ بات کرنے کی وجہ سے، ہے نا، بہت کھانے کی وجہ سے، بہت باتیں کرنے کی وجہ سے، اور بھی ساری وہ بتائے تھے. وہ ساری چیزیں یاد کیجیے. ہاں، تو مگر یہاں کسے کہا گیا ہے مردہ اور بہرے؟ کہ جو حق کا انکار کرتے ہیں، جو کفار ہے، تو ان لوگوں کو مردوں سے اور بہروں سے تشبیہ دی گئی ہے. اور پھر یہاں جو میم بات آئی، یہ مردہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، جو قبر والے یہ آیا اس نہیں کے لیے وہاں ہم نہیں ہے آئیں نا؟ گے جی، ہم آئیں گے، وہاں آئیں گے، وہ بھی بات آئیں گے انشاءاللہ. پہلے یہ آیت کمپلیٹ کریں. ہاں، اس کے بعد میں جو مسئلہ نکلتا ہے وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ. اوکے، اچھا آپ نے ریمائنڈ کیا، وہ ہے ہمارے اس میں، انشاءاللہ بتاتے ہیں. اور پھر یہاں جو بات آئی نا، اذا ولوا مدبرین، یعنی ایک تو وہ بہرا ہے اور اوپر سے وہ پیٹ پھیر کر، یہاں پیٹ پھیر کر جانے کی بات کیوں آئی ہے؟ تھوڑا دھیان دیجئے. یعنی ایک تو وہ بہرا ہے، اوکے، اور سن نہیں سکتا ہے، اور اوپر سے وہ پیٹ پھیر کر جا رہا ہے تو اس کو بھی نہیں سنوا سکتے. تو یہاں خاص کر کے یہ کیوں بات آئی ہے؟ کیونکہ دیکھیں، اگر کوئی بہرا بھی ہوا نا تو اس کو اشارے سے کچھ تو سمجھا سکتے ہیں نا، ہے نا، کچھ تو بتا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا، اگر وہ پیٹ پھیر کر ہی بھاگ جا رہا ہے حق سے، تو اس کو کہاں کچھ بات سمجھا سکتے ہیں. تو سبحان اللہ، دیکھیے قرآن کی ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ، اس کو غور و فکر کیجئے. تو سبحان اللہ، یعنی جو حق کو بالکل بھی گریز کرتا، حق سے بھاگتا ہے، پیٹ موڑ کے بھاگ رہا ہے، تو ان کو کہاں سنا سکتے ہیں؟ وہ تو حق کی بات سننا ہی نہیں چاہتے. سبحان اللہ. تو یہ یہاں ہو گیا کمپلیٹ. اب یہاں سے جو ہے نا، یعنی یہ عقیدہ ہمیں پتا چلتا ہے. یہاں سے ہم لوگوں کو ایک عقیدے کے بارے میں پتا چلتا ہے. یعنی قرآن اس عقیدے کے خلاف ہے کہ مردہ سنتے ہیں. کون کہتا ہے مردے سنتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ مردے سنتے ہیں، اسی لیے تو جاتے ہیں مزاروں پر، دعائیں جی کرتے میم. ہیں، منتیں مانگتے ہیں، ہے نا. تو جی یہ جی آیت میم. سے ان کو بتانا چاہیے. آیت آپ لوگ ہائی لائٹ کیجئے، انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم، کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے قرآن مجید میں کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. پھر کیوں لوگ اتنی بھیڑ کیوں ہے مزاروں پہ؟ اتنی بھیڑ کیوں ہے درگاہوں پر، مزاروں پر کیوں اتنی بھیڑ ہے؟ کیوں لوگ جا جا کر وہاں دعائیں مانگتے جبکہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں؟ تو وہ کیا وہ سنیں گے اور کیا جواب دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ تمام اپنے یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ اپنے تمام مسلمانوں کو، تمام رشتہ داروں کو، تمام جو بھی لوگ شرک میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو شرک سے محفوظ رکھے. تو یہاں سے یہی بات پتا چلتی ہے کہ مردے جو ہے وہ، اور جب دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہاں جو بات آئی نا، انکا لا تسمع الموتى، کہ آپ نہیں سنا سکتے. یعنی کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے تو کوئی اور سنا سکتا ہے ان مردوں کو؟ کہ کوئی اور ہے بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو سنا سکتا ہے؟ اور پھر اس کی دلیل جو ہے وہ، عبداللہ گو انسائیڈ اینڈ پلے. تو اس کی ایک اور بھی دلیل ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، کہ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں.
تو اس سے کیا بات پتہ چلی؟ یہ بھی آیت آپ لوگ لکھ کے رکھیے، یہ 2 آیت جو ہے وہ دلیل ہے، اور پھر جو جاتا ہے نا مزاروں پر تو ان کو یہ 2 آیت آپ سینڈ کیجئے یا بتائیے، لیکن بہت حکمت کے ساتھ اور بہت عزت کے ساتھ، ہے نا، کہ یعنی ان کو ذلیل کر کے نہیں، بہت عزت کے ساتھ اور بہت حکمت کے ساتھ یہ بتائیے کہ جو وہ لوگ جو ہے وہ سنتے نہیں ہیں. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. چلے پھر، اور قرآن میں جو بھی دفن، یعنی قبروں میں جو بھی دفن ہوا ہے، چاہے وہ انبیاء ہو، اولیاء ہو، امام ہو، کوئی بھی صالحین، تو وہ جو ہے وہ بات نہیں سنتے. یہاں سے یہی بات پتہ چلتی ہے. اچھا، سننے کا جو ہے نا وہ 2 وقت جو ہے وہ مستثنا ہے، یعنی 2 وقت پر جو ہے وہ قبر مردوں کے سننے کی بات آئی ہے حدیث میں، اور اس کی دلیل ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہوئے چلو. ہاں، کہ آپ لوگوں کو یاد آ رہا ہے کچھ کہ کون سنتا ہے اور کب سنتا ہے، قبر والے کب سنتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو وہ کہ جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے نا میت کو، تو پھر وہ کیا سنتی ہے؟ میم جو کیا لوٹ کر بتائیے؟ آتے ہیں ان کے پیروں پاؤں پیروں کی آہٹ سنتی ہے، پیروں کی آہٹ سنتی بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. دیکھیں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنی قبروں میں دفن کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ واپس پلٹتے، اور یعنی لوگ جب واپس پلٹتے دفن کر کے، تو میت اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز سنتی ہے. تو بس یہ ایک موقع ہے جو ثابت ہوتا ہے کہ میت جو ہے وہ سنتی ہے، وہ بھی صرف اسی موقع پر. ہاں، ایسا نہیں کہ ہمیشہ وہ سنتی ہے باہر کی آواز، ہے نا. تو یہ ایک اس سے جو ہے، اور پھر اسی طرح جنگ بدر کے مقتولوں کے بارے میں ہم لوگ سیرہ میں پڑھ چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے لیے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا وہ ہمیں مل گیا، کیا تمہیں مل گیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو مردہ ہے، وہ کیسے سنیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جس طرح تم بات سنتے وہ تمہاری طرح وہ بات سن رہے، یعنی وہ بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سنوا دی. تو یہ 2 ہی حدیث ہے بس، یہ اس سے ملتا ہے. لیکن ہر وقت جو ہے وہ جو بھی قبر میں دفن ہے، جو بھی مزار میں ہے، وہ بات سنتا ہے، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بلکہ ابھی ہم لوگوں کو 2 دلیل قرآن سے کیا ملی کہ مردے نہیں سنتے. اوکے، بات سمجھ میں آ گئی ہے ایک دم اچھی طرح سے، کیونکہ عقیدے سے ریلیٹڈ ہے یہ اپنے مسلمانوں کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے، ہے نا، اور ہم لوگوں کو ذریعہ بنائے دوسروں کی بھی ہدایت کا. چلے آگے دیکھتے ہیں. وما انت بہاد الامی، اور نہیں تم ہدایت دے سکتے آندھے کو، ان ضلالتہم، ان کے گمراہی میں، ان کے بھٹکنے میں، ان تسمعوا، نہیں تم سنواتے، الا مگر من یؤمن بآیاتنا، مگر جو ایمان رکھتا ہے ہماری آیات پر، فہم مسلمون، اور پھر وہ مسلمان ہے. تو یہاں جو ہے وہ اور مزید پھر بتایا گیا اور کس کو نہیں سنا سکتے کہ جو اندھا ہے، جو یعنی ہدایت چاہتا ہی نہیں، جو گمراہی میں ہے. تو ایسے لوگوں کو بھی، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ حق دیکھنے سے اندھا کر دیے، تو آپ ان کی رہنمائی، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ آپ ان کی رہنمائی نہیں کر سکتے، یعنی جس طرح کی رہنمائی مطلوب ہے جس سے وہ ایمان لائے. کیوں؟ کیونکہ وہ حق دیکھنے سے اندھا ہے. اور پھر اسی طرح ان تسمعوا الا، اور کس کو لیکن آپ سنوا سکتے اس کو جو ایمان لائے ہماری آیات پر، فہم مسلمون، اور پھر وہ مسلمان ہو، سر تسلیم خم کرتا ہو. تو یہاں سے یہ 2 آیت سے ہم لوگوں کو جو باتیں پتہ چلی کہ آندھوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوکے کہ آپ آندھوں کو ان کی گمراہی سے بچنے کی ہدایت نہیں دے سکتے. اور پھر یہاں سے ہم لوگوں کو یہ بھی بات پتہ چلی کہ ہدایت حاصل کرنے کی 4 صورتیں ہیں. اوکے، کون سی 4 صورتیں؟ نمبر 1 کہ وہ انسان زندہ ہو، اگر کوئی مردہ ہے تو نہیں سن سکتا ہے نا. یعنی 4 ممکنہ صورت کیا ہے ہدایت پانے کی؟ کہ انسان جو ہے وہ زندہ ہو، مردہ ہو تو وہ سن نہیں سکتا، تو کہاں سے ہدایت ملیں گی؟ اور یعنی اس سے مراد یہ بھی کہ ان کا دل زندہ ہو، مردہ دل نہیں سن سکتا ہے نا. پھر سماعت، سننے کی حس جو ہے وہ چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بہرا ہے تو پھر کیسا سنے گا، اور وہ حق سننا ہی نہیں چاہتا. تو پھر اسی طرح اگر کوئی شخص بہرا ہو لیکن توجہ دے کر دیکھتا ہو اور اشارے سے بات سمجھ سکتا ہے تو وہ بھی بھٹکنے سے بچ سکتا ہے. لیکن جو اگر پیٹ موڑ کے چلا بھاگ جائے تو اس کو بھی نہیں ہدایت مل سکتی. اور جس کے اندر نور بصیرت نہ ہو تو وہ یعنی جو دل کا اندھا ہو اس کو بھی
یعنی جو دل کی روشنی ہو وہ جو ہے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے. یعنی ہدایت ان لوگوں کو نصیب ہوں گی جن کے دل زندہ ہو، جن کے سماعت میں سننے کی حس، یعنی کہ حق کو سننے کی. ویسے تو دیکھیں سننے میں بہت سی باتیں آتی ہیں، بہت سی چیزیں لوگ سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، ڈرامے سنتے ہیں، دوسرے واٹس ایپ پہ جو بھی اوٹ پٹانگ جو آئیں گے، یوٹیوب پہ یہ وہ سب سنتے ہیں، لیکن حق سننے کے لیے ان کے کان بہرے ہیں. تو جو حق سننا ہی نہیں چاہتے تو وہ ان کو ہدایت نہیں نصیب ہوتی. اور بصارت قلب یعنی دل کی آنکھیں جو ہے وہ ہونا چاہیے اور ہدایت کی طلب ہونا چاہیے، تب ہدایت مل سکتی ہے. اور جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھے اور اس میں غور و فکر کرے اور اطاعت کرے تو انہیں ہدایت نصیب ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ نصیب فرمائے. چلے آگے دیکھتے ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، اور جب واقع ہو جائیں گی بات، علیہم ان پر، اخرجنا لہم ہم نکالیں گے ان کے لیے، دابۃ من الارض ایک جانور زمین سے، تکلمہم جو ان سے بات کریں گا، بے شک الناس بے شک لوگ، کانوا بآیاتنا تھے ہماری آیات سے، لا یوقنون نہیں وہ یقین رکھتے. تو یہاں جو ہے وہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ وقع یعنی وقع القول یعنی کہ مراد قیامت ہے. جس طرح سے ہم لوگ اس میں پڑھتے ہیں نا سورہ واقعہ میں، اذا وقعت الواقعہ، تو یہاں واقعہ سے مراد کیا ہے کہ قیامت ہے. جب واقع ہوں گی یعنی جب عذاب آنے کا جب وقت ہوگا، یعنی جب عذاب واقع یعنی جب عذاب کے واقع ہونے کا وعدہ پورا ہوگا. یہ جو ہے نا اذا وقع القول، کہ جب واقع ہو جائیں گی بات، یعنی جب عذاب کے واقع ہونے کا وعدہ پورا ہوگا، یعنی کہ جب قیامت کا وقت قریب آ جائے گا، تو جب اور اس وقت کیا ہوگا کہ لوگ بالکل بھی بگڑ چکے ہوں گے. جب لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدل دیں گے، دین حق میں تبدیلی کریں گے، اور بالکل آخری زمانہ ہوگا یعنی قیامت کے قریب، تب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، علیہم اخرجنا لہم دابۃ من الارض، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک جانور نکالیں گا زمین سے. ہاں ویٹ تو کیا اللہ تعالیٰ کریں گے، ایک سیکنڈ. تو زمین سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانور نکالیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین سے جانور نکالیں گے. تو جو لوگوں سے کلام کریں گا. اور یہ کلام کرنے کے بارے میں ایک تفسیر میں ہم سن رہے تھے کہ قیامت وہ یہ بات آئی تھی اس میں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب درندے انسانوں سے بات کریں گے. بس 5 منٹ. قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک درندے انسانوں سے بات کریں گے. یہاں تک کہ آدمی کا کوڑا، یعنی کوڑے کا جو کنارہ، یعنی کوڑا یعنی سمجھتے آپ لوگ، کوڑا یعنی چابک کے جیسا نا، کچھ کوڑا کا کنارہ جی ہاں انسان سے، ہاں اس کا کنارہ جو رہتا ہے وہ، ہاں تو وہ انسان سے بات کریں گے. اور اسی طرح ان کے جوتے کے تسمے اس سے بات کریں گے اور ان کو خبردار کریں گے، اور اس کے گھر والوں نے اس کے جانے کے بعد کیا کام کیا وہ بتائیں گے. یعنی ایک حدیث کا مفہوم ہے، اس میں یہ بات آئی ہے. تو یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو بلوائے. اور اس کے بارے میں کتنی دلیل ہم لوگ قرآن میں سن چکے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کریں گا کہ زبانوں پر جو ہے وہ مہر لگا دیں گا. پھر ہاتھ بات کریں گے، جو کچھ وہ کرتے تھے، پیر بات کریں گے، یہ ران جو ہے وہ بات کریں گی، اور دوسری چیزیں جس زمین پر جو بیٹھ کر جو کام کرتے تھے وہ بات کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اور پھر جو انسان کہیں گا کہ تو کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہے، تو وہ جو چیز رہیں گی وہ کیا گواہی دیں گا کہ جس رب نے ہمیں، اسی رب نے بولنا سکھایا. کوئی بات نہیں رہنے دو. تو جو ہے وہ یعنی جس رب نے تمہیں بولنا سکھایا اسی رب نے ہمیں بھی بولنا سکھایا. تو ہر چیز یعنی بات کریں گے. تو یہاں جو ہے وہ
यहाँ बस आप लोग ये समझिए कि ये आखिरी बिल्कुल वक्त होगा, तो उस वक्त जो है वो जमीन का जानवर निकलेगा और वो लोगों से बात करेगा। और फिर बाद में तफसीर में आता है कि जब लोग यानी बिल्कुल भी अमल बिल मारूफ हुआ या नही अनिल मुनकर यानी करना छोड़ देंगे, तो उस वक्त जो है वो अल्लाह ताला जमीन से जानवर निकालेंगे और फिर वो लोगों को तबलीग करेंगे और लोगों से बात करेंगे। और फिर बाद तफसीर में आता है कि वो लोगों पर यानी निशान लगाएगा कि यानी काफिर और मोमिन का। वो सारी हम हदीस इंशाल्लाह भी आपको पढ़कर सुनाते हैं। हाँ, इब्ने कसीर में जो हदीस आई है वो तो। और फिर जो है वो क्या कहेगा, इन नस कानू भी आयातिना ला यूकिनून, और वो आकर क्या कहेगा और वो कहाँ से निकलेगा इसके बारे में भी मुख्तलिफ राय है। कोई कहता है क्या सफा पहाड़ी से निकलेगा, कोई कहता है क्या कोई और जगह से निकलेगा, और चाश्त के वक्त में निकलेगा ये जो जानवर है, और वो किस तरह का होगा। तो बास जो तफसीर में है वो भी बात आती है, मगर वो आप लोग रिसर्च कीजिए, आप लोग भी ढूंढिए सही इससे। हाँ, क्योंकि उसके बारे में जो हदीस वगैरह जो नहीं रहती है तो वो हम नहीं लेते। ओके, तो वो किस तरह से होगा, कितना बड़ा होगा, क्या होगा वो, और जो हदीस आएंगे अभी वो इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। और वो क्या कहेगा कि दाबतुल अर्द, जमीन का जानवर लोगों से कहेगा कि बेशक लोग अल्लाह ताला की आयत पर यकीन नहीं रखते थे, ईमान नहीं लाते थे, तो वो ये कहेंगे यानी लोगों से बात करेंगे। और फिर बाज जो मुफस्सिर है वो कहते हैं कि ये जो बात है ना, इन अन्नास कानू भी आयातिना ला युकिनून, तो वो जो है वो अल्लाह ताला फरमाएगा यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो बताएंगे कि देखो ये जानवर को का निकलना जो है वो निशानी के तौर पर है, इसलिए कि लोग हमारी आयत पर यकीन नहीं रखते थे। अब उन लोगों को अजाब देने का वक्त आ गया है, और ये जानवर का आना जो है वो निशानी होंगी अजाब की। और फिर इसके रेफरेंस में हदीस आती है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन बातें जब जाहिर हो जाए तो उस वक्त किसी का ईमान लाना फायदा ना होगा इल्ला ये कि वो पहले ईमान ला चुका हो। तीन निशानी जब जाहिर हो जाए तो किसी का ईमान लाना फायदा ना होगा इल्ला ये कि वो पहले ईमान ला चुका हो, नेक अमल करता रहा हो। और उसमें कौन सी तीन निशानी है, मगरिब सूरज का मगरिब से तुलू होना, दज्जाल का निकलना और दबदुल अर्द का निकलना। और कयामत की 10 निशानियों की ये जो हदीस है वो हम लोगों को पढ़ के सुनाते हैं, अपने कसीर में आई है कि कयामत की जो 10 निशानियां हैं, कयामत उस वक्त तक कायम ना होंगी जब तक तुम 10 निशानियां ना देख लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगरिब से सूरज का तुलू होना, धुआं, जमीन का जानवर का निकलना, याजूज माजूज का खरूज, ईसा इब्ने मरियम का खरूज, दज्जाल, और जमीन में धंसने के तीन वाकयात यानी मगरिब में जमीन धंसने का वाकया, मशरिक में जमीन धंसने का वाकया और जजीरा अरब में जमीन धंसने का वाकया। और नंबर 10, एक आग जो अदन के यानी कि यमन के इलाके से निकलेंगी और लोगों को हाँक कर ले जाएंगी, यानी कि लोग यानी वो आग जो होंगी वो पीछे पीछे होंगी और जहां लोग रुकेंगे वहां वो आग भी रुकेंगी और सबको कहाँ ले जाएंगी, मैदान महशर में लेकर जाएंगी। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये लोगों को जमा करेंगी और उन्हीं के साथ रात गुजारेंगी जहां वो रात गुजारेंगे और उन्हीं के साथ दोपहर करेंगी जहां वो दोपहर करेंगी। और फिर इसी तरह एक दूसरी हदीस में आता है कि इमाम अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत की अव्वली निशानियां ये है, सूरज का मगरिब से शुरू होना, तुलू होना, चास के वक्त जानवर का लोगों के सामने निकलना, और जो निशानी पहले जाहिर हुई दूसरी भी इसके फौरन बाद, यानी ये जो है वो एक के बाद एक फौरन होगा। यानी सनराइज जो है वो मगरिब से सनराइज का होना, और चाश के वक्त जो है वो जमीन के जानवर का निकलना, यानी एक कोई आएगा पहले और उसके बाद फौरन ही दूसरी आएंगी। फिर इसी तरह तीसरी हदीस इसके बारे में आती है कि जमीन का जानवर निकलेगा, इसके पास मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होंगी। वो काफिर के नाक पर आसा मारेगा और मोमिन के चेहरे को अंगूठी से रोशन कर देगा, हत्ता के लोग एक दस्तरखान पर जमा होंगे, मोमिन काफिर पहचाने जाएंगे। यानी जो निशान लगाएंगे ना तो उससे यानी काफिर और मोमिन जो है वो अलग अलग हो जाएंगे और पहचाने जाएंगे कि ये काफिर है और ये मोमिन है। चले अब जो है आगे क्या देखते हैं।
اور ایک ہم سب جانتے ہیں کہ اسی طرح جو ہے وہ ایک اور بھی شرط ہے نا کہ توبہ کی قبولیت کی، یعنی توبہ اس وقت یہ جو ہے نا نشانیاں، اس کے علاوہ بھی یعنی کس وقت کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوں گی، یعنی اس سے پہلے توبہ کرنا چاہیے کہ جب روح جو ہے نا حلق میں گلے میں اٹک جائے تو اس سے پہلے توبہ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہم انی اسألک التوبۃ النصوحہ قبل الموت، موت سے پہلے ہی. اور آج ابھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ توبہ، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اپنی گناہوں کو یاد کر کے ضرور توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اپنے ہاں، اور ان باتوں سے بچنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے. چلے آخری آیت ہم لوگ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوم نحشرم، یوم جس دن ہم جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے، گھیر لائیں گے، من کل ہر امتن، امت کو، امت کسے کہتے ہیں؟ بڑے گروہ کو، فوجن ایک فوج یعنی چھوٹے گروپ، مما یکذب ان میں سے جو جھٹلاتے ہیں بھی آیاتنا ہماری آیات کو، فہم یوزعون تو وہ گروہ در گروہ اکٹھے کیے جائیں گے. تو سب سے پہلے یہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں یوزعون کے معنی، یعنی یوزعون کیا ہے کہ روکنا، باندھنا، قابو میں کرنا. اور یوزعون کا پہلے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، قابو میں کرنا اور گروہ بندی کرنا اور تقسیم کرنا، اور یہ بھی اس کا مفہوم آتا ہے کہ دھکے دینا اور دفع کرنا. تو یہاں اس آیت میں جو ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ بات بتا رہے کہ قیامت کے دن ہم امت میں سے کاذبین یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے گروہ کو گھیر لیا جائیں گا، پھر ان کی گروہ بندی کی جائیں گی. یعنی جتنے بھی جو بھی لوگ اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والے، پھر ہو چاہے کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، جو بھی یہودی ہو اور جو بھی ہو، نصارہ ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والے لوگ ہیں، تو ان لوگوں کو ایک یہ کیا جائے گا، پھر ان کا جو ہے وہ مزید گروہ بندی کی جائیں گی. اور وہ کس طرح سے ہوں گی کہ جرم کے حساب سے، یعنی جس طرح کا ان کا جرم ہوگا نا اس طرح سے ان لوگوں کی گروہ بندی کی جائیں گی. یعنی کہ جیسے کہ چور کرنے والا، چوری کرنے والوں کا گروہ، پھر زنا کرنے والوں کا گروہ، اور پھر اس طرح سے مختلف جو جرم جن کے ہوں گے نا وہ، یعنی جو ہے وہ یعنی پہلے بڑے گروپ اور پھر بعد میں اس کی مزید جو ہے وہ گروہ بندی کی جائیں گی اور لوگوں کے جرم کے حساب سے. اور پھر جو ہے وہ ان کو یعنی اور جو جھٹلانے والے ہیں ان لوگوں کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، تو ان لوگوں کو الگ الگ گروہ میں تقسیم کیا جائے گا ان کے اس کے حساب سے، گناہ کے حساب سے، زانی کے ساتھ، اور پھر چوروں کے ساتھ، اور جو بھی جھوٹوں کے ساتھ. تو سب کو جو، اور پھر جتنے لوگ جیسے جیسے آتے جائیں گے وہ گروہ میں ان لوگوں کو تقسیم کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صالح لوگوں کے ساتھ دنیا میں بھی رکھے اور صالحین کا ساتھ مرنے کے بعد بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام برائیوں سے اور جرم سے، گناہوں سے محفوظ رکھے. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عنش وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. بس آج یہاں تک ہی رکھتے ہیں. ہاں تھوڑا آپ لوگوں کو ڈسٹربنس ہو رہا ہوگا، چلے مگر اللہ تعالیٰ قبول کرے سب کی کوششوں کو اور بہترین اجر عطا فرمائے. جو کچھ ہم لوگ سنتے ہیں پڑھتے ہیں قرآن سے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو اپنے سینوں میں جذب کرائے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہم سب کے لیے بہت آسان کرے. چلے، اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. اوکے.